سب یاد رکھا جائے گا، سب یاد رکھا جائے گا۔ جب کبھی بھی ذکر آئے گا جہاں میں طرز زندگی کا، تمہارا نام یاد رکھا جائے گا، ہمارا نام یاد رکھا جائے گا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے زبان دی ہے، اس لیے حق کی آواز میں بلند کر رہا ہوں۔ ہمارے علماء، مشائخ، قائدین کی مجرمانہ خاموشی یاد رکھیں۔ تاریخ جہاں ان ظالموں کو یاد رکھے گی، وہیں مجرمانہ خاموشی اختیار کرنے والے علماء اور قائدین کو بھی یاد رکھے گی۔ السلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المکرمین المعظمین وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین وعلینا معہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی القرآن العظیم والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے اور سارے جہان کے آقا ختم المرتبت ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم و مصلیان کرام، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ میری تقریر کا مقصد روایت ہی نہیں ہے اور صرف روایت بیان کر کے گزر جانا نہیں ہے، بلکہ میں اپنی تقریروں کے ذریعہ کوشش کرتا ہوں کہ امت کو جھنجھوڑوں، جگاؤں، حالات زمانہ سے انہیں واقف کراؤں اور غفلت، بے حسی اور بزدلی و مایوسی کے اس دور میں امید کی شمع روشن کی جائے۔ یقیناً جب ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کی لائی ہوئی کتاب، جسے ہم نسخہ کیمیا کہتے ہیں، قرآن حکیم، جس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اس قرآن سے ہم اپنا تعلق قائم کریں اور دیکھیں کہ قرآن ہماری کس طرف اور کس طرح رہنمائی کرتا ہے۔ آج ظالموں کا دورہ ہے، اور جب میں کہوں کہ ظالم ظلم کر رہے ہیں تو فوراً ہماری نگاہیں غیروں کی طرف جاتی ہیں۔ یقیناً غیر تو ہمارے دشمن ہے ہی ہیں، وہ تو ظلم کر ہی رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں ظلم پر جو خاموشی اختیار کرے یہ بھی ظلم کی تائید ہے۔ ظلم کے اوپر اپنے لب کوئی سل لے تو یہ بھی ظلم ہے۔ کوئی اگر غیر ظلم کرے تو وہ ظلم کہلائے، اور کوئی اپنا ظلم کرے تو یہ کیا انصاف کہلائے گا؟ یہ کیا کوئی اچھی بات کہلائے گی؟ یقیناً ظلم کسی کی جانب سے بھی ہو، ظلم ظلم ہے، اور کوئی بھی ظالم کل اللہ کے حضور بچ نہ سکے گا۔ اس بھارت کی دھرتی پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے حالات سنگین ہیں، کس طریقے سے ہمارے اس پیارے وطن پر کئی سالوں سے کمزوروں، مجبوروں
پسماندہ طبقوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے نفرت کا ماحول بنا دیا گیا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن یہ نفرت کا ماحول ختم ہوگا اور لوگوں کو حقیقتیں سمجھ میں آئیں گی، اور شاید کہ وہ دن شروع ہو چکے ہیں، حالات بدل رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم دوسروں کے منتظر رہیں اور خود کوئی اقدام نہ کریں، یہ انتہائی احمقانہ قسم کی باتیں ہیں اور یقیناً انتہائی احمقانہ سوچ ہے۔ اس خوبصورت سرزمین پر یقیناً نفرت گھولنے والے نفرت جہاں گھول رہے ہیں، ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بھارت کے سنویدھان، یہاں کے اصول، ضابطہ، بلکہ یوں کہہ لیں کہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو پوری طریقے سے پیچھے ڈال دیا گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ اینٹی نیشنل کام کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر دیش دروہ کیا ہو سکتا ہے، غداری کیا ہو سکتی ہے، کہ جہاں بھارت کی آزادی کے بعد مل کر کے ایک سنویدھان تیار کیا گیا، ایک اصول تیار کیا گیا، اور اس اصول کی کھلا خلاف ورزی وہ کرے جو رکشک کہلاتے ہیں، جو دیش کے حفاظت کرنے پر جنہیں متعین کیا گیا ہو۔ جب رکشک ہی بخشک بن جائے اور جب ملک کو اور دستور کو توڑنے والے کے ساتھ یہی لوگ کھڑے ہو جائیں تو پھر تو یہ المیہ ہے۔ شاعر کی زبان میں شاعر نے بہت ہی سچی بات کہی ہے، مسائل کیسے بھی ہوں تا قیامت رہ نہیں سکتے۔ یقیناً جو آج ظلم کر رہے ہیں، آج جس طریقے سے وہ قانون کو توڑ رہے ہیں، مسلمانوں کو، مظلوموں کو، کمزوروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ اسی طریقے کا ماحول رہے گا اور کرسی اقتدار پر آپ ہمیشہ براجمان رہیں گے؟ شاعر نے کہا مسائل کیسے بھی ہوں تا قیامت رہ نہیں سکتے، یہ ظالم ظلم کی بن کر علامت رہ نہیں سکتے، ہے جن کا عزم ہم کو چین سے جینے نہیں دیں گے، ہے جن کا عزم ہم کو چین سے جینے نہیں دیں گے، وہ یہ بھی جان لیں خود بھی سلامت رہ نہیں سکتے۔ اور یہ کسی شاعر کی صرف شاعری نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً یہ قرآنی آیات کی ترجمانی ہے۔ اللہ جل شانہ اعلان عام فرماتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور ان قریب ظالم جان لیں گے کہ کس کروٹ پر وہ پلٹا کھائیں گے۔ اور ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اور اے سننے والے، ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم کر رہے ہیں۔ یہاں میں واضح کر دوں کہ میں یہ خطاب ہر طرح کے ظالموں سے کر رہا ہوں، یہ بات ہر طرح کے ظالموں سے کہی جا رہی ہے، خارجی ظالموں سے بھی، داخلی ظالموں سے بھی، یہ بات ہر طرح کے لوگوں سے جو اسلام سے باہر ہیں اور ظلم کر رہے ہیں، ان ظالموں سے بھی یہ میں کہہ رہا ہوں، اور بلکہ اللہ کا قرآن، اللہ کا فرمان کہہ رہا ہے، اور ان ظالموں سے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے جو اسلام کا کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو رہے ہیں اور پھر بھی کسی نہ کسی پر ظلم کر رہے ہیں، یہ بات انہیں بھی مخاطب کر کے کہی جا رہی ہے۔ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ اے سننے والے، ہرگز اللہ کو ان کے کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا، اللہ انہیں صرف ایک ایسے دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی ان کی رہ جائیں گی۔ اور یہ بھی اللہ پاک فرماتا ہے یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی، یعنی کہیں گے اللہ کے حضور پہنچ کر کہ اللہ معاف کر دے، ہم نے ظلم کیا، غلطی کی، لیکن تجھ سے معافی چاہتے ہیں، لیکن یہ معذرت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ یاد رکھیں یہ وعدہ کس کا ہے؟ یہ اعلان کسی انسان کا نہیں ہے، بلکہ یہ اعلان انسانوں کے خالق کا ہے۔
اس رب کا یہ فرمان ہے اور اعلان ہے کہ جس کی باتیں بدلا نہیں کرتی ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں نہیں بدلتی ہیں۔ اس لیے تاریخ کے پنوں کو پلٹیے اور دیکھیے کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ خود کو سب سے بڑا خدا کہنے والا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا فرعون اپنے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق ہو گیا، اور اس کی لاش آنے والی نسلوں کے لیے اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اپنی طاقت اور بڑی عمارتوں پر اترانے والی قوم ایک تھی، اس قوم کو قوم عاد و ثمود کہتے ہیں۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ان قوم کا موجود ہے جگہ بجگہ۔ ان اپنی عمارتوں پر پتھر کی عمارت بنایا کرتے تھے، بڑے طاقتور لوگ تھے۔ تو حال یہ ہوا کہ وہ اس پر اترایا کرتے تھے کہ ہمیں کون نیچا کر سکتا ہے اور ہمیں کون، ہمارے مقابلے میں کون آ سکتا ہے۔ لیکن جب ان کے ظلم کا معاملہ آگے بڑھا ہے تو اللہ پاک نے انتہائی تیز و تند آندھیوں اور زلزلوں کا نشان، زلزلوں کے ذریعہ انہیں عبرت کا نشان بنا دیا اور صفحہ ہستی سے وہ مٹا دیے گئے۔ ایسا زلزلہ آیا اور ایسی آندھی آئی کہ ان کا وجود ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے مال و دولت والے سن لیں، جو ہم گھمنڈ کرتے ہیں، اتراتے ہیں اور غریبوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ قارون تھا جو اپنی دولت پر گھمنڈ کیا کرتا تھا، اللہ نے ساری دولت کے ساتھ اسے زمین میں دفن فرما دیا۔ یاد رکھے کہ وہ ایک شخص تھا، نام جس کا نمرود تھا، جس نے حضرت ابراہیم کو چیلنج کیا اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ اللہ نے ایک حقیر مچھر کے ذریعہ اسے دنیا میں ذلیل و رسوا کر کے جہنم واصل کر دیا۔ تو یہ ایک لمبی تاریخ ہے، نہ جانے کتنے ایسے ظالم و جابر بادشاہ اور لوگ گزرے ہیں کہ جن کا شمار دنیا کے طاقتور ترین افراد میں ہوتا تھا۔ ہم ہٹلر کو نہیں بلا سکتے، مسولینی کو نہیں بھول سکتے۔ یہ لیٹسٹ دنیا کے اور موجودہ دور کے اور حالیہ زمانے کے وہ لوگ ہیں کہ جن کو غیر بھی جانتے ہیں کہ ان کا انجام اور ان کا حشر کیا ہوا۔ یہ وہ ظالم و جابر اور طاقتور افراد اس طرح کے نہ جانے کتنے گزرے ہیں، جن کے پاس نعمتوں کے خزانے موجود تھے، جن کے حکم کی خلاف ورزی کرنا گویا موت کو دعوت دینا تھا، جو زمین پر اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے، جن کے ظلم و جبر کے نہ صرف کارنامے سن کر بلکہ ان کا نام سن کر لوگ لرز جاتے تھے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ ایک دن انہیں بھی مرنا ہے اور اپنی کرنی کا پھل انہیں بھگتنا ہے۔ بالآخر موت نے انہیں اپنے شکنجے میں لیا ہے اور ساری دنیا کے لیے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ آج کے وہ ظالم و جابر حکمراں اور فرما رواں یا کوئی بھی وہ بندہ جو اپنے آپ کو خدائی کے منصب پر جس نے بٹھا لیا ہے اور لوگوں پر کسی بھی طریقے کا ظلم کر رہا ہے، ان سارے لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن دنیا کے لیے انہیں بھی عبرت کا نشان بننا ہے اور اللہ کے حضور پہنچ کر جواب دہ ہونا ہے۔ ایک ظالم بادشاہ کی کہانی میں آپ کو سناتا ہوں۔ انتہائی کسی ملک کا ظالم و جابر اور مغرور بادشاہ تھا۔ اس نے ایک اپنا شاندار محل بنوایا ہے اور محل بنوانے کے بعد اس محل کو دیکھنے کے لیے نکلا ہے، اپنے وزراء اور درباریوں کے ساتھ محل کے اندر گھوما ہے، دیکھا ہے، ساری چیزوں کا جائزہ لیا، کہا اندر تو دیکھ چکا ہوں، چلو اب چلتا ہوں، چل کر ذرا باہر کا بھی جائزہ لیتا ہوں کہ باہر کی کیفیت کیا ہے۔ گھومتے پھرتے وہ ایک جگہ پر آیا تو دیکھا کہ محل کے قریب ایک کٹیا بنی ہوئی ہے، ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنی ہوئی ہے۔ اپنے وزراء سے پوچھا کہ یہ جھوپڑی کس کی ہے؟ کہا کہ یہ ایک غریب مسلمان بڑھیا کی جھوپڑی ہے کہ جس میں وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے اور اسی میں پڑی رہتی ہے۔ کہا یہ تو مخمل میں ٹاٹ کا پیوند ہے، اس اتنے شاندار عالیشان محل کے پاس یہ اس طریقے کی جھوپڑی زیب نہیں دیتی ہے، فوراً اسے اجاڑ کر پھینک دو۔ فوراً اجاڑا گیا ہے اور اجاڑ کر پھینک دیا گیا ہے اور اس پوری جھوپڑی کا وجود ختم کر دیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بڑھیا لوٹ کر آئی، وہ اللہ کی نیک رسیدہ بندی تھی،
اس نے دیکھا کہ اس کی جھوپڑی کا کوئی نشان نہیں ہے، وجود ختم ہو چکا۔ پتہ لگا کہ بادشاہ نے اسے ہٹوا کر اس کے نشیمن کو، اس کے آشیانے کو اجاڑ دیا ہے۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں، کہا مولا میں تیری بندی ہوں، میں نہیں تھی لیکن تیری ذات تو ہر جگہ اور ہر وقت موجود تھی، میں نہیں دیکھ رہی تھی، تو دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے ظالم نے اس تیری مظلوم بندی کے اوپر ظلم کیا ہے۔ اے میرے مولا، جس طریقے سے اس نے میرے محل، میرے آشیانے کو اجاڑا ہے، میری اس جھوپڑی کو ختم کیا ہے، میرے مولا اس کے آشیانے اور اس کے محل کو بھی غارت فرما دے۔ اور پھر زمانے نے دیکھا ہے، تاریخ میں عیون الحکایات میں صاحب مصنف لکھتے ہیں کہ وہ بادشاہ وہاں اپنے دوستوں اور اپنے احباب اور درباریوں کے ساتھ رات میں قیام کرتا ہے، اور پھر حال یہ ہوتا ہے رات آئی ہے، ایک بجلی کڑکی ہے اور پورا محل اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ ہم بھول نہیں ہو سکتے کہ دلی کی اسی سرزمین پر جو آج ظلم کی آماج گاہ بنا ہوا ہے، ایک زمانہ تھا کہ جب ہمارے مشائخ خواجہ خواجگان شیخ المشائخ خواجہ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ آرام فرما تھے، تشریف فرما تھے، اور اس زمانے کا بادشاہ محمد تغلق ہے جو اسی طریقے کا طاغوتی مزاج اور فرعونی طبیعت رکھتا تھا۔ اس نے سنا، کہا اچھا بڑی ان کی شہرت ہوتی جا رہی ہے، لوگوں میں یہ بڑی مقبولیت پاتے چلے جا رہے ہیں، جاؤ خبر کر دو میں ابھی بنگال کے سفر پر ہوں، بنگال سے میں دہلی واپس لوٹنے والا ہوں۔ دلی پہنچنے سے پہلے وہ نظام الدین دلی کو خالی کر دیں۔ لوگ پریشان حال آئے اور آنے کے بعد کہا حضور یہ تغلق نے اس طرح کا اعلان کیا ہے اور آپ تک یہ فرمان بھجوایا ہے۔ حضرت خواجہ نظام کی زبان سے نکلا تھا، ہنوز دلی دورست، ہنوز دلی دورست، ابھی دلی دور ہے۔ اور پھر وہ بادشاہ اپنے لشکر جرار کے ساتھ منزل بمنزل چلا آ رہا ہے، اور ادھر دلی سے پہلے ایک شاندار محل کی تعمیر اس نے کروائی ہے، اور کہا میں کچھ دن یہاں قیام کروں گا، اور پھر دلی میں پہنچ کر نظام الدین اگر دلی میں ملا تو اٹھا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ ادھر حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس ان کے محبوب نظر سیدنا امیر خسرو پہنچے ہیں، کہا حضور بادشاہ اب سر پر آ چکا ہے، حضور کرم کیا جائے۔ کہا خسرو بے فکر رہو، ہنوز دلی دورست، ابھی دلی بہت دور ہے۔ اور پھر زمانے نے دیکھا ہے کہ اس محل میں بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ آرام فرما ہوتا ہے، لیکن وہ رات اس کے لیے آخری رات ہوئی اور پورا محل اس کے اوپر بیٹھ گیا، اور خواجہ نظام کی زبان سے نکلا ہوا جملہ یہ تاریخ میں کا روشن حصہ بن گیا کہ ہنوز دلی دورست، ابھی دلی اس کے لیے بہت دور ہے۔ تو یہ تمام جو تاریخی واقعات ہیں یہ آج کے ظالم و جابر فرما رواؤں کے لیے یہ ایک نوٹس ہے، ایک وہ وقت آئے گا کہ تم بھی ختم ہو جاؤ گے، تمہارا وجود بھی مٹ جائے گا، تم بھی لوگوں کے آشیانے اجاڑ رہے ہو، تم بھی لوگوں کے نشیمن کو جو ہے تتر بتر کر رہے ہو، تمہارا حال بھی یہ ہے کہ مسجدوں کو نہیں چھوڑتے، تم مدرسوں کو نہیں چھوڑ رہے ہو، تم اب کالجز اور یونیورسٹیوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہو، تم اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے ہو، تم فرعون سمجھتے ہو، شداد سمجھتے ہو، نمرود سمجھتے ہو، تم پڑھے لکھے نہیں ہو۔ یہ کمزوری پڑھے لکھے نہ ہونے کی ہے، ورنہ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے اسے تاریخ سے واقفیت ہوتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان فرما رواؤں کے دائیں بائیں جو مشیر ان کے ہیں، کم از کم وہ تو پڑھے لکھے ضرور ہیں، اپنے ان جاہل فرما رواؤں کو ذرا تاریخ بتائیں کہ تاریخ کیا کہتی ہے، ہٹلر کی تاریخ کیا کہتی ہے، مسولینی کی تاریخ کیا کہتی ہے، یہ جو ہے تغلق کی تاریخ کیا کہتی ہے۔ اسی بھارت کی سرزمین پر نہ جانے کتنی تاریخیں ہیں، اور پھر فرعون، نمرود، شداد کی تاریخیں تو اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اور سنیں، مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اس ظلم و جبر سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر مسلمان ڈر جائے، خوف زدہ ہو جائے، ہتھیار ڈال دے، بزدلی کا شکار ہو جائے، تو حقیقاً اس کے ایمان اس کے دل میں راسخ نہیں ہوا ہے۔ یہ امام حسینی مسجد میں خطاب ہو رہا ہے۔ الحمدللہ ہم حسینی محلہ، حسینی مسجد کے رہنے والے ہیں، تو حسین کے جذبہ قربانی سے زیادہ ہم سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ اور ہمیں جاننا چاہیے کہ اگر ہم حسینی محلے کے رہنے والے ہیں، حسینی مسجد میں نماز پڑھنے والے ہیں، تو جذبہ حسینی کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، جذبہ حسینی ہمارے دل و دماغ میں رچا بسا ہونا چاہیے۔ ہم سیدنا امام علی مقام سیدنا حسین کے ماننے والے ہیں، وہ حسین کہ جنہوں نے وقت کے طاغوتی طاقت یزید کے سامنے آپ نے کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالا ہے، آپ نے اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی نہیں مانگی ہے، آپ نے اس کے مطالبہ بیعت کو قبول نہیں کیا ہے، اپنے پورے خاندان کو قربان کر دینا گوارا کیا ہے، لیکن سیدنا امام علی مقام نے سیرنڈر کرنا گوارا نہیں کیا ہے۔ مسلمان کی یہ شان ہوتی ہے، اور ایک حسین نہیں ہے، جذبہ حسینی سے سبق لے کر ہم دیکھتے ہیں تو اسی خاندان کے عظیم افراد بھی نظر آتے ہیں۔ کبھی امام زید ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں، کبھی امام محمد باقر ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں، کبھی امام جعفر صادق ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں، کبھی امام سید محمد نقی اور تقی ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں۔ یہ ائمہ اہل بیت کے بعد وہ ہمارے امام جن کے ہم مقلد ہیں، تقلید کرتے ہیں، وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اہل بیت سے محبت کرنے والے، اہل بیت کی چاہت اپنے دل میں رکھنے والے ہیں۔ انہوں نے بھی وقت کے طاغوتی طاقت میں آنکھیں ڈال کر اس کی بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں انہیں اٹھا کر قید میں ڈال دیا گیا، انہوں نے قید میں جانا گوارا کیا، لیکن بادشاہ کی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ سیدنا امام اعظم وہ ہیں کہ جنہیں زہر کا پیالہ پلایا گیا، آپ نے زہر کا پیالہ پی لینا گوارا کیا ہے، لیکن بادشاہ وقت کی بات کو تسلیم کرنا آپ نے گوارا نہیں کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ، امام مالک کی طرف آئیں۔ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عظیم شخصیت، جانتے ہیں امام مالک کون ہیں؟ امام مالک صحابی ابن صحابی ہیں، حضرت انس بن مالک کے بیٹے حضرت مالک بن انس ہیں، بڑے فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، محدث ہیں، مدینہ میں رہنے والے ہیں، عاشق رسول ہیں۔ مدینہ کی گلیوں میں کبھی آپ چپل پہن کر نہیں چلا کرتے تھے۔ وہ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان پر بھی ظلم و جبر اور تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن آپ نے کسی طریقے کا سمجھوتا نہ کیا۔ ظلم، ناانصافی، جاہلیت اور تشدد کے خلاف ڈٹ کر عدل، قربانی اور استقامت کا پرچم بلند کرنے والی شخصیات کی ایک لمبی فہرست ہے۔ آپ تاریخ پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ حجاج ابن یوسف کے سامنے حضرت عبداللہ ابن زبیر نظر آتے ہیں، کبھی فقیہ عراق یحییٰ ابن یعمر نظر آتے ہیں، کبھی حضرت سعید ابن جبیر نظر آتے ہیں، کہ جنہوں نے اس بادشاہ وقت کے سامنے، حاکم وقت کے سامنے کلمہ حق کہا ہے، لیکن سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ ہم امام احمد بن حنبل کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو مخلوق ماننے سے انکار کر دیا، کہا جب اللہ مخلوق نہیں ہے، خالق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن بھی مخلوق نہیں ہو سکتا، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ قدیم ہے، مخلوق نہیں ہے۔ چنانچہ حال یہ ہوا کہ فرقہ معتزلہ سے متاثر ہو کر بادشاہ وقت مامون اور بعد میں معتصم باللہ، ان دونوں نے امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگوائے گئے، اور یہ آخری عمر میں تقریباً 80 سال سے زیادہ کی عمر ہو چکی تھی، اور وہ انہیں کوڑے مارے جاتے، اور وہ کہتے الحمدللہ، وہ کہتے الحمدللہ۔ وہ خود جلاد کہتا ہے کہ اگر میں یہ کوڑا کسی ہاتھی کے اوپر مارتا تو ہاتھی کا پتا پانی ہو جاتا، لیکن امام احمد بن حنبل پر کوڑے لگائے جاتے، لیکن امام احمد بن حنبل کا معاملہ یہ ہوتا کہ وہ کوڑے کو برداشت کر لیتے، الحمدللہ کہتے۔ انہوں نے جان دینا گوارا کیا، انہوں نے اتنی قربانیوں کے بعد 2 سال تک اس طریقے کے ان کے اوپر ظلم ہوتا رہا،
لیکن وہ سیرنڈر نہیں کیے، حق پر جمے اور ڈٹے ہوئے رہے۔ اس طریقے کی نہ جانے کتنی تاریخیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی اسپین کی فتح میں غیر معمولی نام جو نظر آتا ہے وہ طارق بن زیاد کا آتا ہے، موسیٰ بن نزیر کا آتا ہے۔ یہ زبان زد عام بات ہے کہ اس نے اپنی تمام کشتیاں جلا دی تھیں، اور ہر قسم کے تعصب سے بالا تر ہو کر عقلی بنیادوں پر سوچا جائے تو یہ محض ایک افسانہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک سمجھدار جرنیل جان بوجھ کر کیسے اپنی فوج کو موت کے حوالے کر سکتا ہے۔ غزوہ خندق کی تابندہ مثال بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ صدام حسین کا حوصلہ، پھر اب آئیے بات کے دور میں ہم دیکھتے ہیں تو چاہے وہ صدام حسین کا جذبہ ہو، کرنل معمر قذافی کی ہمت ہو، اور اب آیت اللہ خامنائی کی جرأت، ہمت اور شہادت کے پیچھے دراصل امام عالی مقام سیدنا امام حسین کی قربانیوں بھری عظیم سیرت اور کربلا کی سرزمین پر سجدے میں سر کا نذرانہ دے کر اسلام کو سرخرو کر دینے کا ایسا کارنامہ ہے جو آج تک اس زمانے سے لے کر کربلا سے لے کر آج تک، بلکہ میں کہہ دوں کہ قیامت تک کے لیے، مجاہدین کے لیے اور سچے مومنوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ شاعر نے کہا ہے اور خوب کہا ہے، جھکتا ہی نہیں سر کسی ظالم کے سامنے، جھکتا ہی نہیں سر کسی ظالم کے سامنے، ہمت ہی ایسی دے گیا سجدہ حسین کا، ہمت ہی ایسی دے گیا سجدہ حسین کا۔ اور کس واسطے نماز سے منہ موڑتا ہے تو؟ ان نمازیوں سے کہتا ہوں جو جمعے والے ہیں، ان نمازیوں سے کہتا ہوں جو جمعے والے ہیں، کس واسطے نماز سے منہ موڑتا ہے تو؟ کیا یاد نہیں آخری سجدہ حسین کا؟ دنیا سے جاتے جاتے جس حسین نے سجدے کو نہیں چھوڑا ہے، یا حسین کے نعرے لگانے والے وہ حسینی سجدے سے دور کیوں ہیں؟ سجدوں سے اپنے کترا کیوں رہے ہیں؟ سجدوں سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب بندہ اللہ کے حضور جھکتا ہے تو کسی طاقت کے آگے نہیں جھک سکتا ہے، کسی بھی حکومت کے آگے نہیں جھک سکتا ہے، لیکن جب بندہ اللہ کے حضور جھکنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ حکومتوں کے آگے جھکتا ہے، ظالموں کے آگے جھکتا ہے، جابروں کے آگے جھکتا ہے، وقت کی طاقتی طاقتوں کے آگے جھکتا ہے، نفس کے آگے جھکتا ہے، حالات کے آگے جھکتا ہے، اور نہ جانے کس کے آگے جھکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ کے لیے حسینی سجدہ کو یاد کرو اور اللہ کے حضور جھک جاؤ۔ میں نے کہا تھا نا کہ آج مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ کون سا ظلم ہے جو اس بھارت کی دھرتی میں مسلمانوں کے اوپر نہیں ہو رہا ہے؟ لیکن ہمارے علماء، مشائخ، قائدین کی مجرمانہ خاموشی یہ یاد رکھنے والی چیز ہے۔ یہ مجرمانہ خاموشی یاد رکھیں، تاریخ جہاں ان ظالموں کو یاد رکھے گی، تاریخ وہیں مجرمانہ خاموشی اختیار کرنے والے علماء اور قائدین کو بھی یاد رکھے گی۔ تاریخ یاد رکھے گی، سب یاد رکھا جائے گا، سب یاد رکھا جائے گا۔ جب کبھی بھی ذکر آئے گا جہاں میں دور بزدلی کا تمہارا کام یاد رکھا جائے گا، جب کبھی بھی ذکر آئے گا جہاں میں طرز زندگی کا تمہارا نام یاد رکھا جائے گا، ہمارا نام یاد رکھا جائے گا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے زبان دی ہے، اس لیے حق کی آواز میں بلند کر رہا ہوں۔ میرے پاس نہ جانے کہاں کہاں سے ہمارے مخلصین اور محبین فون کرتے ہیں اور میسج کرتے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، زمانہ اچھا نہیں ہے، دیکھتے نہیں فلاں کے ساتھ کیا ہوا اور فلاں کے ساتھ کیا ہوا، اس لیے تقریر کنٹرول کے ساتھ کریں۔ میں نے کہا تف ہے ایسی زندگی پر، تف ہے ایسی زندگی پر کہ جب میں اس منصب پر کھڑے ہو کر بھی، اس منصب پر رہ کر بھی اپنے قوم کو، نوجوانوں کو نہ جگاؤں، انہیں حالات زمانہ سے باخبر نہ کراؤں، ظالموں کے چہرے کو دنیا کے سامنے نہ دکھاؤں۔ اگر میری زندگی میں قید و بند کی صعوبتیں لکھی ہوئی ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی ہے، اور اگر نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے پابند سلاسل نہیں کر سکتا ہے۔ میری زبان پر دنیا کی کوئی طاقت تالے نہیں لگا سکتی ہے، میرے پاؤں میں کوئی بیڑی نہیں ڈال سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے میں ان قائدین سے کہتا ہوں، حق کی آواز آج نہیں آپ بلند کریں گے تو کب بلند کریں گے؟ آج قائد تو بہت ہو گئے ہیں، قائد تو بہت ہو گئے ہیں، اور قیادت کا لقب اور دعویٰ تو بہت بڑا ہے،
لیکن سنیں حقیقیت کا دعویٰ کرنا، قیادت کا دعویٰ کرنا کچھ اور ہے، حقیقی قائد ہونا کچھ اور ہے۔ حقیقی قائد اگر ہم ماضی قریب میں نظر ڈالتے ہیں تو حقیقی قائد ہمیں کوئی نظر آتا ہے تو وہ قائد علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صورت میں نظر آتا ہے۔ یاد رکھیں وہ علامہ ارشد القادری کی شخصیت جو آپ کی جمشید پور کی دھرتی اور سرزمین پر آرام فرما ہے، وہ صرف کوئی مقرر نہیں تھے، وہ صرف کوئی ادیب نہیں تھے، صرف کوئی خطیب نہیں تھے، صرف کوئی مناظر نہیں تھے، صرف کوئی متکلم نہیں تھے، صرف کوئی مدرس نہیں تھے، بلکہ ان کا حال یہ تھا کہ حالات اور زمانے کے مطابق جب جیسی ضرورت پڑتی میدان عمل میں آ جاتے۔ لوگوں کو ان کے مناظرے تو یاد ہیں، لیکن کیا جمشید پور میں وہ لوگ مر چکے؟ کوئی زندہ نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ اسی دھرتی پر جب قادیانوں سے مناظرے کا معاملہ ہوا اور ان کے خلاف جلسہ ہوا ہے، قادیانوں کے خلاف جلسہ ہوا ہے، تو اسی اسٹیج پر آپ نے دعوت دی ہے کہ اہل حدیث ہماری اسٹیج پر آئیں، سلفی ہمارے اسٹیج پر آئیں، دیوبندی ہمارے اسٹیج پر آئیں، جماعت اسلامی ہمارے اسٹیج پر آئیں، کیونکہ آپ سب قادیانی کو مسلمان نہیں سمجھتے، اور جو مسلمان قادیانی کو نہیں سمجھتے وہ اس معاملے میں متحد ہوں اور ایک ہوں اور یک زبان ہو کر حق کی آواز کو بلند کریں اور ان کا بائیکاٹ کریں۔ جی ہاں، وہ علامہ ارشد القادری کی ذات ہے۔ اسی جمشید پور کی سرزمین پر جب فساد ہوا تو آپ مسلمانوں کی حق کی آواز آپ نے بلند کی ہے۔ یاد رکھو، یہ بریلویوں کے لیے صرف آواز بلند نہیں کی ہے، سنیوں کے لیے صرف آواز بلند نہیں کی ہے، کسی جماعت کے لیے صرف آواز بلند نہیں کی ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے آواز بلند کی ہے، حق کی آواز بلند کی ہے، اور ہر ایک سے ملے ہیں، ہر ایک کے تحفظ کے لیے کوشش کی ہے، جس کی وجہ کر آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا ہے۔ وہ حقیقی قائد تھا، قیادت کا منصب اسی کو زیب دیتا تھا کہ جس نے قیادت کے منصب پر فائز ہو کر حق کی آواز بلند کی، جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ مناظرہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن علامہ ارشد القادری کی چوکھٹ پر آ کر دیگر مذاہب اور فرقے کے لوگ بھی ان کی عظمتوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، کیونکہ حقیقی قیادت انہوں نے کی ہے۔ آج ایسے قائد کی ضرورت ہے کہ جو اس مسلک اور مشرب اور اس انتشار و افتراق کی فضا کو ختم کر کے اتحاد کی بات کرے اور امت کو ایک بنانے کی کوشش کرے۔ افسوس، پورا ملک نفرت کی آگ میں چل رہا ہے، مسلمانوں پر مظالم کی انتہا ہو رہی ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری کسی نہ کسی مسجد و مدرسہ پر بلڈوزر نہ چلایا جاتا ہو، اپنے کسی بھائی کے آشیانے نہ اجاڑے جاتے ہوں، کسی کو جھوٹے مقدمے میں نہ پھنسایا جاتا ہو، کسی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ ڈال دیا جاتا ہو۔ حال تو اب بھائیو اب یہ ہے کہ اب ٹرین میں اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ بھی مسلمان مردوں اور عورتوں کا چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ نہ جانے کتنے مسلمانوں کو مار پیٹ کر، جن میں علماء اور ائمہ بھی ہیں، چلتی ہوئی ٹرینوں سے نیچے پھینک دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں ظلم کی سب سے خطرناک ترین صورت یہ ہے کہ سرکاری اسکولوں اور مدارس میں جبرن شرکیہ اقوال اور اعمال تھوپے جا رہے ہیں، اور علماء کی جماعت بھی اس میں ملوث ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کیا آپ نے ویسے ویڈیوز نہیں دیکھے کہ جو گنبد اعلیٰ حضرت کے سامنے کھڑے ہو کر جو اپنی مسجدوں میں مدرسوں میں باضابطہ وہ یوگا بھی کرایا جا رہا ہے، اور نہ جانے کیا کیا معاملات سارے کے سارے چل رہے ہیں۔ ایسے عالم میں کہ جبکہ شرک ہمارے اندر سرایت کرتا چلا جا رہا ہے، وہ شرک جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم اگر کوئی ہے تو شرک ہے۔ اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرنے والا ہے۔ وہ شرک ہمارے گھروں میں داخل ہو رہا ہے، لیکن ان علماء کا حال ہے، علماء کی جماعت جنہیں ہم علماء سو کہتے ہیں، اس میں ملوث ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت، شرک کی مذمت اور حق کی سربلندی کے لیے اپنے منہ سے ان کی ایک آواز نہیں نکلتی، ایک سطر لکھنے کی ان کی اندر جرأت نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف لکھیں، مگر یہی علماء سو کا جتھا اپنوں کو نیچا دکھانے، نیتوں پر حملہ کرنے،
فتنہ و انتشار پھیلانے، جھوٹے حق گو بننے، قسم قسم کے فتوے لگانے اور امت کی اتحاد کو پارا پارا کرنے میں سب سے آگے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ گروہ علماء سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور سنو، جو گروہ علماء سے دور ہوگا آہستہ آہستہ وہ دین سے دور ہو جائے گا، وہ اسلام سے دور ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ علماء سے دور ہوتے جا رہا ہے نوجوانوں کا طبقہ۔ جناب طارق زمان نوادوی حالات زمانہ پر بہت ہی اچھے اشعار لکھتے ہیں، مسلمانوں کی آواز بن کر انہوں نے بھی 2 شعر کہا ہے، وہ میں سنا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ جناب طارق زمان نوادوی کہتے ہیں، ڈرتا ہوں کوئی کفر کا فتویٰ نہ لگا دے، ڈرتا ہوں کوئی کفر کا فتویٰ نہ لگا دے، بچ بچ کے نکلتا ہوں ملا کی نظر سے، بچ بچ کے نکلتا ہوں ملا کی نظر سے۔ جنت بھی جہنم بھی وہی بانٹ رہا ہے، جنت بھی جہنم بھی وہی بانٹ رہا ہے، غافل ہے مگر اپنے انجام سفر سے، غافل ہے مگر اپنے انجام سفر سے۔ انہیں اپنے انجام کی تو خبر نہیں ہے، لیکن دوسروں کو وہ جہنم واصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ سن لیں، یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں علماء حق کے لیے نہیں، علماء سو کے لیے کہہ رہا ہوں، معاشرے اور سوسائٹی کے لیے۔ ہر زمانے میں علماء سو ناسور رہے ہیں، اور آج کا دور تو یہ نازک ترین ہے، جبکہ قیامت ہم سے قریب آ رہی ہے اور ہم قیامت سے قریب جا رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ کو شعور کی دولت بخشی ہے، آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں کس طرح کے علماء کے قریب ہونا ہے اور کس طرح کے علماء سے پلہ جھاڑ کر کے کنارہ کشی ہو کر اپنے ایمان کی خیریت لینی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و عقیدے کی درستگی عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ دنیا میں رکھے، اور اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔